رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انتہائی قابل تکریم اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو، اہل مدرسہ کو، ان بچوں کے والدین، ان کے اساتذہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج یہ خوبصورت چہرے سجے ہوئے، اپنے سروں پہ پگڑیاں باندھے ہوئے اس ادارے میں سب کے سامنے یہ اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ ایک دن قیامت کا بھی آئے گا جب ساری کائنات کا مجمع ہوگا، انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اس وقت اس مجمع میں بھی اللہ کے حکم سے ان بچوں اور ان کے والدین کی دستار بندی ہوگی اور ان کے سروں پر نور کے تاج رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہر بچے اور اس کے باپ کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آمین کہہ دو سارے۔ آپ پوری توجہ سے میری باتوں کو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اور جن کو سمجھ میں آئے میرے ساتھ بولتے چلے جائیں تاکہ مجھے بھی اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ کہہ دیں سارے۔ بچوں سے نہیں، بڑوں سے کہہ رہے، مجھے بچوں کی آواز نہیں، بڑوں کی آواز چاہیے۔ آپ بولیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ؟ بچے تو پورا سال مدرسے میں ہوتے ہیں نا، یہ تو روز سنتے ہیں باتیں، آپ کبھی کبھی آتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو میری تقریر آپ کے لیے خاص طور پر، بڑے حضرات توجہ فرمائیں اور پوری توجہ فرمائیں۔ میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعے کا سہارا لینا چاہوں گا، اور اس ضمن میں کئی ساری چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ہمارے لاہور میں ایک مشہور مینار ہے جسے مینار پاکستان کہتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی ایک مینار ہے، وہ ہندوستان میں بہت مشہور ہے، اسے قطب مینار کہتے ہیں۔ جس طرح مینار پاکستان کا بھی ایک پس منظر ہے، اسی طرح قطب مینار کا بھی ایک پس منظر ہے، ایک وجہ ہے کہ وہ مینار کیوں بنا، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ہندوستان میں بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں جن کو دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ قطب الدین بختیار یہ ان کا نام تھا، اور کاکی چھوٹے کاف کے ساتھ کاکی یہ ان کا لقب تھا۔ کاکی اصل میں ہندی زبان کا لفظ ہے، ہماری پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پنجابی میں کاکی چھوٹی بچی کو کہتے ہیں، لیکن ہندی زبان میں کاکی روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں جی؟ اب سوال یہ ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا ایک بندے کے نام کا حصہ کیوں بن گیا کہ آج تک دنیا ان کو قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے؟ کہ کاکی ان کے نام کے ساتھ کیوں لگا، بس یہ چیز میں نے بیان کرنی ہے۔ لیکن بہت توجہ، آپ میں سے اکثر والدین بیٹھے ہیں،
اور اگر والدین نہیں بھی ہیں، اولاد نہیں بھی ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک دن یہ ذمہ داری ان پر بھی آئے گی، اس لیے سارے بڑی توجہ کریں۔ قطب الدین جب چھوٹے بچے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ یتیم بچہ عام طور پر بگڑ جایا کرتا ہے، پٹڑی سے اتر جاتا ہے عام طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، جب باپ نہ رہے تو بچے ماؤں کے قابو نہیں آتے اور وہ دور نکل جاتے ہیں۔ لیکن قطب الدین نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ عورت نیک سیرت عورت تھی، ایک نیک عورت سے اس نے نکاح کیا تھا۔ اور یاد رکھیے، نیک ماؤں کے بچے گمراہ کبھی بھی نہیں ہوا کرتے۔ جن کو گود اچھی ملتی ہے، پرورش اچھی ملتی ہے، تربیت اچھی ملتی ہے، جن بچوں کو ماں اچھی ملتی ہے، وہ بچے کبھی بھی بربادی کا شکار نہیں ہوا کرتے۔ قطب الدین کے والد نے بھی یہ فیصلہ ٹھیک کیا تھا۔ ہم یہ فیصلہ آج کل کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر جن عورتوں سے شادی کرتے ہیں ان میں سب کچھ ہوتا ہے سوائے دین کے، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر اس کی سزا ساری زندگی ہم خود بھی بھگتتے ہیں اور ہمارا پورا خاندان اور پوری نسلیں اس کی سزا بھگتتی ہیں، جو ایک غلط عورت ہماری بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو، رشتہ جب بھی کرنے لگو تو رشتہ کرنے سے پہلے ساری چیزیں بعد میں دیکھا کرو، پہلے نمبر پہ دیکھا کرو کہ جس عورت کو بیوی بنا کر گھر میں لا رہے ہیں اس میں اللہ کا دین کتنا ہے، شریعت کا اہتمام کتنا ہے، حلال و حرام کی تمیز کتنی ہے، نیکی بدی کا فرق کتنا ہے، شرم حیا اور پردہ اس کے اندر کتنا ہے۔ یہ چیز لازمی دیکھنی چاہیے، نہیں دیکھنی چاہیے؟ سارے بولو۔ باقی چیزیں بعد میں کہ خاندان کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے، مال و دولت کتنا ہے، یہ سب بعد میں ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ یاد رکھو۔ قطب الدین کے والد نے نیک عورت سے شادی کی تھی، نیک عورت کو بیوی بنا کر گھر میں لائے تھے، خود فوت ہو گئے لیکن بیوی اچھی تھی۔ قطب الدین کی ماں نیک تھی تو ماں نے بچے کو برباد نہیں ہونے دیا یتیم ہونے کے باوجود بھی۔ اب ماں پر ڈبل ذمہ داری آ گئی، کیا؟ کہ اس بچے کی ماں تو یہ تھی لیکن اس بچے کا باپ بھی اب یہی عورت ہے۔ ماں بن کر بھی بچے کو پالا اور باپ کی کمی بھی بچے کو محسوس نہیں۔ ماں نے دل میں سوچا کہ میرا ایک ہی ایک بچہ ہے، یہ ابھی بن گیا تو ہمیشہ کے لیے بن جائے گا، ابھی بگڑ گیا تو ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا۔ دوسرا اصول یاد رکھیں، میں یہ اصول بتا رہا ہوں، دوسرا اصول یاد رکھیں، بچے کے بننے یا بگڑنے کا بنیادی وقت جو ہوتا ہے اس کا بچپن ہوتا ہے۔ بچپن میں بن گیا تو ہمیشہ کے لیے بن گیا، بگڑ گیا بچپن میں تو پھر قابو میں بڑے ہو کر نہیں آتا۔ جیسے دیکھو مثال کے طور پر آپ زمین کے اندر ایک بیج ڈالتے ہیں، کبھی وہ بیج بالکل کیسے نکلتا ہے؟ سیدھا تنا بن کر نکلتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی کبھی وہ پودا کیسا نکلتا ہے؟ بولو سارے، اردو سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کبھی کبھی وہ پودا کیسا نکلتا ہے بھائی؟ ٹیڑھا نکلتا ہے۔ تو ٹیڑھے تنے کو کیسے سیدھا کرتے ہیں جی؟ پتہ ہوگا نا آپ کو کیسے کرتے ہیں؟ کوئی ڈنڈا، کوئی بانس لیتے ہیں اور اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ کس کے باندھ دیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنی دیر باندھتے ہو؟ 1-8 گھنٹہ باندھ کر سیدھا ہو جائے گا؟ 2-4 گھنٹے، 1-2 دن، 1 ہفتہ، کب تک باندھ کے رکھتے ہو؟ جب تک وہ ٹیڑھا تنا سیدھا نہیں ہو جاتا تب تک اس کو اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ باندھ کے رکھتے ہو۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ تنا ٹیڑھا ہے لیکن ایک اور ٹیڑھا ڈنڈا اور ٹیڑھا بانس لے کر اس ٹیڑھے تنے کو ٹیڑھے بانس کے ساتھ باندھ دیں گے آپ؟ بولو۔
نہیں باندھیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دوسروں کو سیدھا کرنے کے لیے پہلے خود سیدھا ہونا کیا ہوتا ہے؟ اگر بانس خود ٹیڑھا ہے تو وہ دوسرے کو اور ٹیڑھا تو کر سکتا ہے مگر سیدھا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے سیدھے ہو جائیں، سیدھے رستے پر آ جائیں، تو پہلے ماں باپ کو خود کیا ہونا پڑے گا؟ سارے بولو۔ باپ خود نماز نہیں پڑھتا، جمعے والے دن بھی نماز نہیں پڑھتا، اور بچے کو کیا کہتا ہے کہ تم مدرسے میں جاؤ، تم نماز پڑھو، تم قرآن پڑھو، تم دین پر چلو۔ ماں خود کبھی سر پہ دوپٹہ تک نہیں لیتی، اور اپنی بیٹی کو اس سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اس کو ڈانٹتی ہے، آنکھیں دکھاتی ہے، اسے شرم حیا کا سبق دیتی ہے۔ تو بتاؤ، عمارت کا دار و مدار بنیاد پہ ہوتا ہے، اولاد کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ ماں باپ پہ ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی ہی اولاد ہوگی۔ میرا اپنا مدرسہ ہے، میں نے کئی دفعہ یہ بات نوٹ کی، اور والدین کو میں کہتا ہوں، بڑی زور اور تاکید کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات، بھئی بچے کو اگر مدرسے میں داخل کرایا ہے تو خود بندے کے پتر بن جاؤ۔ بندے کا پتر سمجھتے ہیں نا جناب؟ اپنے آپ کو بدلو، اپنے طور طریقے بدلو، یہ گڑبڑ کرنی چھوڑ دو، تب تمہارا بچہ کسی منزل تک پہنچے گا، تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا، تمہارے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ ورنہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حافظ نہیں عالم بنا لو، مفتی بنا لو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ آج ماں باپ خود گھر کے ماحول کو نہیں بدلنے کے لیے تیار، اور وہ چاہتے ہیں کہ بچہ منزل مقصود تک پہنچ جائے، یہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اول تو یہ درمیان میں ہی رہ جائے گا۔ حافظ بن بھی گیا، آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو چینج نہ کیا، دین والا نہ بنایا، خود دین پر نہ آئے، تو یہ بچہ حافظ بن کر بھی ایک نہ ایک دن پٹڑی سے اتر جائے گا، قرآن بھلا دے گا، اور دوبارہ سے اسی طرح آوارہ ہو جائے گا۔ ساری محنت آپ کی ضائع کی ضائع چلی جائے گی۔ کئی والدین شام کو جب چھٹی ہوتی ہے نا مدرسے میں تو بچوں کو لینے آتے ہیں۔ اب عشاء کے ٹائم چھٹی ہوئی، بچے مسجد میں اندر باجماعت عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور باپ مدرسے کے مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ بچہ باہر آئے تو میں اس کو لے کر جاؤں۔ باپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق، دروازے پر کھڑا ہے۔ ایسا بدبخت انسان، ایسی مہر لگی ہوئی ہے، ایسا اللہ ناراض ہے اس سے۔ چلو ایک بندہ دور ہے، دکان پہ ہے، کام میں ہے، پھر نماز نہیں پڑھنے آیا، چلو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ نماز معاف نہیں ہے، لیکن ایک بندہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہا ہے، مدرسے میں چھوڑا ہوا ہے، اور روزانہ دروازے سے واپس چلا جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ تو مجھے جو باپ مسجد کے دروازے پر ایسا کھڑا ہوا مل جائے نا، میں تو اس کی ٹکا کے بے عزتی کرتا ہوں، ٹھیک ٹھاک کلاس لیتا ہوں کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہ کیا دھوکہ دے رہے ہو؟ تم منافقت کو چھوڑو، ایک کام کرو، یا دنیا داری کرو یا دین داری کرو، یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بنو۔ یہ بچے کا سب سے بڑا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے۔ بچے کا سب سے بڑا ہیرو کون ہوتا ہے؟ اس کا بچہ باپ سے سیکھتا ہے۔ باپ اگر نماز کے قریب نہیں آئے گا، خدا کی قسم بچہ حافظ بن کر بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ لکھ لو دل پر۔ مجھے اپنے محلے کی ایک عورت نے ایک دفعہ فون کیا، اور فون کر کے کہنے لگی، مولانا صاحب میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، میں بڑی پریشان ہوں کہ وہ پردہ نہیں کرتی، اس پر میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا بی بی آپ خود پردہ کرتی ہیں؟ کہنے لگی جی نہیں۔ آ رہی ہے سمجھ؟ نہیں آ رہی؟ کیا مزاج ہے، کیا رواج ہے؟ وہ کو بول تو دو اللہ کے بندو، سمن بکمن بیٹھے ہو۔ مجھے سمجھ آیا کہ میں انسان دیوار نہیں ہوں، میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ کچھ سر ہلا دو، کو ہوں ہاں کر دو، نہیں آ رہی تب بھی بتا دو، کچھ تو بولو میرے ساتھ۔ آپ اتنے ناراض بیٹھے ہیں جیسے مہنگائی میں نے کی ہے، وہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں، مولویوں کو تو ویسے بھی تم نے کھوٹے کھاتے کا لگایا ہوا ہے جناب، کھوٹے لائن لگایا ہوا ہے۔ ووٹ جن کو دیتے ہو ناراض ان سے ہوا کرو، ہم سے ناراض نہ ہوا کرو۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے ہمارے ساتھ کھلے دل سے بیٹھو، آپ کے فائدے کی باتیں کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ جب آتے ہیں مہنگائی کرنے والے، ان کے نام کے تو نعرے لگا لگا کے نہیں تھکتے ہو، پیچھے بیٹھ کے ان کو گالیاں نکالتے ہو، ناراض ہم سے ہوتے ہو۔ اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کہا بی بی آپ خود پردہ کرتی ہو؟ کہنے لگی جی میں تو پردہ نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا آپ ماں ہو کر پردہ نہیں کرتی ہو تو آپ کی بیٹیوں نے تو آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے نا۔ بیٹیوں سے پردہ کروانا ہے تو پہلے خود کیا شروع کرو؟
خود پردہ شروع کر دو، آپ کو بچیوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیت تو کرو کم از کم، کچھ ارادہ کرو، قدم بڑھاؤ، آگے اللہ ہاتھ پکڑ لے گا انشاءاللہ۔ تو قطب الدین کی ماں سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے، اس کے سب سے پہلا مدرسہ میری گود ہے۔ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ کون سی جگہ ہے؟ ماں کی گود۔ پہلا اسکول کون سی جگہ ہے؟ ماں کی گود۔ پہلا استاد کون سی جگہ ہے؟ ماں کی گود۔ وہاں سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ آج یہ گود برباد ہے، یہ گود تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ ماں کوسوں دین سے دور ہے، گمراہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ قطب الدین کی ماں یہ جانتی تھی، چنانچہ اس ماں نے کہا کہ میں جو خوبی اپنے بچے میں دیکھنا چاہتی ہوں نا، وہ خوبی میں اپنے اندر پیدا کر لوں، میرے بچے میں خود بخود منتقل ہو جائے گی۔ مجھے کہنے کی ضرورت، لیکچر دینے کی ضرورت۔ بچوں کی نفسیات کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ چھوٹا بچہ بڑے کی تقریر سے متاثر نہیں ہوتا، بڑے کے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ بولو کس سے ہوتا ہے؟ خاص طور پر بچے کی عمر جب 10 سال تک ہو، 10 سال سے چھوٹا بچہ آپ جتنے مرضی اس کو لیکچر سنا لیں، بچے کو نہیں پتا یہ لیکچر کیا ہے، تقریر کیا ہے، لمبا چوڑا واعظ و نصیحت کیا ہے، کچھ نہیں۔ بچہ 10 سال تک اپنے ماں باپ کے عمل کو دیکھتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عمل، کردار اور کریکٹر کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قطب الدین کی ماں نے کہا جناب میں اپنے آپ کو چینج کروں، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو بدلا۔ نماز، روزہ، ذکر، تسبیح، تلاوت، تہجد، اللہ اللہ، قرآن، یہ ساری چیزیں، شرم، حیا، پردہ، اپنے اندر ساری چیزیں لائی تاکہ میرا اثر میرے یتیم بچے پر پڑے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جب اس کا بچہ تھوڑا چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہوا نا، تو قطب الدین کی ماں نے اس کی انگلی پکڑی تو اپنے محلے کا جو مقامی مدرسہ تھا، مدرسے میں لے گئی اور قاری صاحب کو جا کر کہنے لگی قاری صاحب میری کل کائنات، میرا اثاثہ، میرا سرمایہ، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور، میرے بڑھاپے کی لاٹھی، میری آخرت، میری دنیا، میرا سب کچھ یہ میرا ایک ہی ایک بچہ ہے۔ قاری صاحب میری کل کائنات یہ میرا بچہ ہے، اس کو میں مدرسے میں چھوڑنے آئی ہوں، اس کو اللہ کا قرآن سکھا دو، اس کو رب کا تعارف کرا دو، اس کو حضور کی محبت سکھا دو، اس کو انسانیت سکھا دو۔ یہ میرا بچہ یہاں سے انسان بن کر نکل گیا، میری دنیا بھی سنوار دے گا، میری آخرت بھی سنوار دے گا، اور اللہ نہ کرے میرا یہ بچہ بگڑ گیا تو میری دنیا بھی بگاڑ دے گا، میری آخرت بھی بگاڑ دے گا۔ اس لیے میں سب سے پہلے بچے کو کہیں اور لے کر نہیں گئی، کہاں لے کر آئی ہوں؟ مدرسے میں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم منع نہیں کرتے بھئی اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، انگریزی نہ پڑھاؤ، دنیا نہ سکھاؤ، کاروبار نہ سکھاؤ، کبھی ہم نے منع نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں سب کچھ بناؤ، پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنا دو۔ پہلے کیا بنا دو؟ ایک انسان بنا دو اچھا، اللہ کا قرآن سکھا دو، انسانیت سکھا دو، پھر ڈاکٹر بناؤ گے آپ کو پچھتاوا۔ آج ہمارے ملک میں ڈاکٹر بہت ہیں لیکن مسلمان ڈاکٹر نہیں ملتا نا، بہت بڑا المیہ ہے۔ میں سب کی بات تو نہیں کر رہا لیکن عام طور پر دیکھو، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ ڈاکٹر کم ہوتا ہے اور کسائی کھال اتارتے نہیں اتارتے، ان کے دل میں رحم نہیں ہے، وہ شکر کرتے ہیں کوئی بندہ ہتھے چڑھا ہے۔ ایک غریب بندہ اسپتال میں چلا جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دل میں خوف خدا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ کہیں پڑھا، کراچی کے اندر ایک بندہ روڈ پر جا رہا تھا گاڑی پر، تو کسی بندے کو دیکھا کہ سڑک کے کنارے وہ زخمی پڑا ہے، کسی نے اس کو ٹکر ماری، گاڑی والے نے بھاگ گیا۔ اب اس نے پیچھے جا کر گاڑی روکی اور اس زخمی بندے کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں ڈالا اور قریب کسی اسپتال میں اس کو لے گیا۔ اسپتال میں پہنچا، سٹریچر پہ ڈالا، اندر لے کر گیا، بھاگا بھاگا ڈاکٹر کے کمرے میں گیا۔ ڈاکٹر صاحب میں رستے سے گزر رہا تھا، ایک اللہ کا بندہ ایسے زخمی پڑا تڑپ رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی ہے، میں گاڑی میں ڈال کر اس کو لے آیا ہوں، آپ کی مہربانی ذرا اس کو چیک کر دو، وہ بری طرح زخمی ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا پہلے میری فیس نکالو پھر میں چیک کروں گا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب فیس مل جائے گی، بندہ مر رہا ہے، لے لینا فیس بھی، اس کو دوائی تو دے دو کم از کم۔ میں نے کہا نہیں پہلے میری فیس دو، میں نے چھولے دے کر نہیں MBBS کیا، میرا خرچہ ہوا، میرے پیسے لگے ہیں، لاؤ پہلے میری فیس نکالو پھر میں چیک کروں گا۔
وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے یہ بندہ، میں نے تو ویسے اس پر ترس کھایا ہے، اجنبی بندہ تھا، میں گاڑی میں ڈال کے لے آیا ہوں، میں نے ہمدردی کی ہے، کوئی اس کا والی وارث آئے گا فیس بھی دے دے گا آپ کو؟ کہا نہیں میں نہیں چیک کروں گا، پہلے میری فیس دو۔ اس بندے کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، اس نے اپنی جیب سے اپنی گاڑی کی چابی نکالی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں پکڑائی، یہ لو ڈاکٹر صاحب میری گاڑی پاس رکھ لو، جب آپ کو آپ کی فیس مل جائے گی نا تو آپ میری گاڑی کی چابی واپس دے دینا، خدا کے لیے اس غریب کو چیک کرو جا کے۔ ڈاکٹر اتنا بخیل تھا، اتنا لالچی تھا، اس نے گاڑی کی چابی جیب میں ڈالی، پھر بڑے آرام سکون سے چلتا چلتا جب اس مریض کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، وہ مر چکا تھا۔ لیکن اگلی بات بڑی قابل حیرت ہے کہ جب ڈاکٹر کی نظر پڑی نا اس مریض پر تو ڈاکٹر نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ کافی دیر کے بعد جب اسی ڈاکٹر کو ہوش آیا تو پوچھا بابا تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری چیخیں کیوں نکل گئی؟ تو ڈاکٹر کہنے لگا یارو یہ مریض کو اجنبی بندہ نہیں ہے، میرا سگا بیٹا ہے، یہ میرا سگا بیٹا تھا جس کے ساتھ میں نے۔ اللہ پھر اسی طرح دکھاتا ہے یہ عبرت کے نمونے جناب۔ یہ ایک مثال ہے، ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ہوں گی کہ ایک مسلمان جب نہیں بناؤ گے، دین نہیں پڑھاؤ گے تو معاشرے میں آج یہ ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ڈاکٹر کی مثال نہیں، آپ وکیلوں کو دیکھ لیں، آپ ججوں کو دیکھ لیں، آپ جرنیلوں کو دیکھ لیں، آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں، آپ عام لوگوں کو دیکھ لیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا لیکن عموماً یہ برا حال ہے یا نہیں؟ ہم سب کچھ بنا دیتے ہیں، دین دار نہیں بناتے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ قطب الدین کی ماں یہ بات جانتی تھی، آج کی ماں یہ بات نہیں سمجھتی، اس لیے قطب الدین نے سب کاموں سے پہلے اپنے بچے کو کدھر کا رخ دکھایا؟ بولو سارے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قاری صاحب میرے بچے کو پڑھا دو، ایک ہی ایک بچہ ہے میرا۔ قاری صاحب نے کہا بہت اچھا، داخلہ مل گیا، بڑی توجہ کرنا۔ قاری صاحب نے پہلے دن بچے کو قاعدہ ہاتھ میں پکڑایا، کہا بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو۔ تو پہلے دن آپ کو پتا ہے بچہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی بڑی مشکل سے پڑھ پاتا ہے، اسے نہیں پڑھا جاتا، الف با بھی نہیں پڑھ سکتا، بڑی محنت ہوتی ہے، کئی دن لگتے ہیں پہلے صفحے پر۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو۔ بچے نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی اور قرآن مجید کا ایک پاؤ پارا قاری صاحب کو پہلے دن زبانی سنا دیا۔ قاری صاحب بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بچہ تو الف با نہیں پڑھ سکتا پہلے دن، اس نے مجھے ایک پاؤ قرآن پاک کا پارا کیا کر دیا؟ زبانی سنا دیا۔ بڑی حیرت ہوئی۔ دن کو جب چھٹی کا ٹائم ہوا نا تو اس بچے کی ماں لینے آئی بچے کو مدرسے میں۔ قاری صاحب نے پوچھا اماں یہ بچہ تیرا پہلے کسی مدرسے میں پڑھتا رہا؟ اس نے کہا جی نہیں، پہلے تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، پہلا دن ہے اس کو مدرسے میں نے داخل کرایا۔ کیوں؟ قاری صاحب کہنے لگے پہلے دن تو بچہ الف با نہیں پڑھ سکتا، اس نے مجھے ایک پاؤ پارا قرآن کا زبانی سنا دیا، لگتا ہے یہ کہیں پہلے پڑھتا رہا۔ سننا اس ماں کا جواب، وہ ماں کہنے لگی ہاں قاری صاحب اور تو کسی مدرسے کا نام مجھے یاد نہیں، ہاں ایک مدرسے میں یہ بچہ 2-2.5 سال تک پڑھتا رہا ہے اور اس مدرسے کا نام ماں کی گود ہے۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ ماں کی۔ جب میں اس کو دودھ پلاتی تھی نا، چھوٹا بچہ تھا، تو دودھ پلاتے وقت میں قرآن پڑھتی دودھ پلاتی، قرآن پڑھتی دودھ پلاتی، قرآن پڑھتی دودھ پلاتی۔ میرا قرآن سن سن کر 2-2.5 سال اس بچے نے ایک پاؤ پارا قرآن کا زبانی یاد کر لیا۔ ایسی ماں بھی ہوتی ہے نا بابا، آج کل کا زمانہ ہے، ماں گانے گا رہی ہے، ماں گالیاں دے رہی ہے، ماں دنیا کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی ہے، تو بچہ ماں باپ کی زبان سے جو سنتا ہے اسی کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے گالیاں دے رہے ہیں، بابا انہوں نے گالیاں کہاں سے سیکھی؟ آج ان کی زبان سے فحش باتیں نکلتی ہیں، آج ان کی زبان سے الا بلا نکلتا ہے، جو بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے یہ بڑوں سے سیکھ رہے ہیں۔ بڑے کیسا ماحول دے رہے ہیں اپنے گھر میں؟ گھر میں اگر جھوٹ چلے گا، غیبت چلے گی، گانا چلے گا، چغلی چلے گی، گالی چلے گی، تو آپ نے سوچا نہیں کہ بچے پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ہم نے اپنے بچوں کو جو سکھایا ہمارے بچوں نے سیکھا۔ اے کاش ہم اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن سکھاتے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا زکریا نے اپنی آپ بیتی میں لکھا، وہ فرماتے ہیں میرے والد محترم مولانا یحییٰ بڑے عالم تھے، تو میرے والد صاحب کا جب دودھ چھڑوایا گیا نا
تو میرے والد صاحب کو بھی قرآن مجید کا ایک پاؤ پارے سے زیادہ زبانی یاد ہو چکا تھا۔ فرمانے لگے میری دادی جان قرآن پاک کی اتنی پکی حافظہ تھی، سارا دن وہ گھر میں جھاڑو لگاتی، کپڑے دھوتی، ہانڈی روٹی کرتی، گھر کے کام کرتی، زبان پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ میری دادی روزانہ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ 16 پارے قرآن مجید کے بلا تکلف تلاوت کرتی تھی۔ ہر روز قرآن تلاوت ہوتا تھا۔ تو جس گھر میں سارا دن قرآن تلاوت ہو، بتاؤ ان بچوں کو بھی قرآن زبانی یاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ ہمارے گھروں کو بھی یہ ماحول نصیب فرما دے، آمین کہہ دو سارے۔ تو میری گود میں قاری صاحب اس نے سیکھا اور کسی مدرسے پہ نہیں سیکھا۔ یہ گھر میں جا کر اپنی عورتوں کو سنانا ہے، یہ واقعہ آپ نے یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ اس کا آپ نے تکرار کرنا ہے، گھر میں جا کر سنانا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ترغیب دو، اللہ ان کی زبانوں پر بھی قرآن کو جاری فرما دے۔ اچھا بھائی، اب ماں کتنی سمجھدار ہے، ذرا اگلی بات سننا، میں نے اسی کے لیے لمبی چوڑی تمہید باندھی، اگلی باتیں 2-3 بڑی قابل غور۔ مجھے بتائیں بچے کی تربیت اصل ہے یا تعلیم اصل ہے؟ اونچی بولو جن کو پتا ہے۔ تعلیم کی کمی پوری ہو سکتی ہے زندگی میں کبھی بھی، تربیت میں کمی رہ گئی تو یہ کبھی بھی پوری نہیں۔ تربیت ضروری ہے۔ آج ہمارے بچے ڈگریاں لے لیتے ہیں، کچھ بھی بن جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، مگر تربیت نہیں، پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ یہ بڑی ضروری چیز۔ اگلی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، سمجھدار لوگوں مجھے بتاؤ، بچے کی تربیت صرف اکیلا استاد کر سکتا ہے؟ اونچی بولو سارے۔ اکیلے ماں باپ کر سکتے ہیں؟ جیسے تالی بجانے کے لیے دونوں ہاتھوں کا ہونا ضروری، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج سکتی۔ بچے کی تربیت میں بھی استاد کا اور مدرسے کا کردار بھی ضروری، گھر اور ماں باپ کا کردار بھی کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھائی، کئی دفعہ میں نے اپنے ہاں مدرسے میں بھی نوٹ کیا نا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرانے آتا ہے نا، تو کہتے ہیں آ کر استاد جی اس کو پہلے میں نے اسکول میں چھوڑا تھا، یہ اسکول سے بھی بھاگ آتا تھا، اس نے نہیں پڑھا، پھر میں نے بولا اس کو کوئی کام سکھاتے ہیں، میں نے گاڑیوں کی ورکشاپ پہ بھی چھوڑا، یہ بڑی سی گالی دے کے کہتا ہے یہ ادھر سے بھی بھاگ آتا تھا، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اس نے ناک دم کیا ہوا ہے، سارا دن یہ آوارہ گردی کرتا ہے، سب کو تنگ کرتا ہے۔ میں نے بولا چلو اب اس کو مدرسے میں چھوڑتے ہیں۔ یعنی جو بچہ کسی کام کا نہیں ہوتا اس کو اٹھا کر کدھر چھوڑو، اور جو بچہ سب سے لائق اور ذہین ہے اس کو کدھر چھوڑو، اس کو انگریزی سکھاؤ۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کو انگلش میڈیم پڑھاؤ۔ جو نکما اور نالائق اور آوارہ ہے اس کو چھوڑو۔ ہم تو پھر بھی انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن کا کمال ہے، جو کسی کام کا نہیں ہوتا قرآن اس کو بھی سب سے زیادہ کام والا بنا دیتا ہے۔ یہ کمال ہے نا قرآن کا جناب۔ تم نے تو بالکل کنڈم بچہ یہاں پر چھوڑا تھا جناب۔ پھر جب داخلہ مل جاتا ہے مدرسے میں تو پھر آخر میں پتہ ہے باپ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے استاد اب اس کو مدرسے میں چھوڑ دیا، اب تمہارے حوالے اور اللہ کے حوالے۔ ہم کو روز روز تنگ بولتے نہیں بولتے؟ او بولو، میں صبح نکلتا ہوں شام کو واپس آتا ہوں، میں رکشہ چلاتا ہوں، میں سوزوکی چلاتا ہوں، میں دکان کرتا ہوں، میں ملازم ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں روزہ مدرسے کے چکر لگاؤں۔ بس یہ آپ کے حوالے اللہ کے حوالے۔ پھر پورا سال ماں باپ شکل نہیں دکھاتے تو بچاؤ بچے کی تربیت ہو جائے گی؟ اسکولوں میں تو روز چکر لگاتے ہو، ہر ہفتے رپورٹ لینے جاتے ہو، 1-2 ہفتے رپورٹ لینے نہ جاؤ تو آپ کی پیشی ہو جاتی ہے۔ اسکول میں بچے کی رپورٹ اس لیے لینے جاتے ہیں کہ اسکول میں کیا لگتی ہے؟ بولو نا، وہاں آپ کے نوٹ لگ رہے ہیں، یہاں اصل میں کام مفت ہوتا ہے، اس لیے کسی کو قدر نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے حوالے۔ پورا سال کبھی ماں باپ نے نہیں پوچھا کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پھر جب کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو سارا الزام مدرسے والوں کو دے دیتے ہیں، سارا نزلہ استاد پہ گرا دیتے ہیں۔ او جی ہم نے تو مدرسے میں چھوڑا تھا، مدرسے والوں نے کیا سکھایا، مدرسے والوں نے کیا پڑھایا، مدرسے والوں نے کیا تربیت کی ہے۔ حالانکہ اکیلے مدرسے کا قصور ہے؟ مدرسے والے تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بابا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جتنی دیر بچہ مسجد میں ہے باخدا وہ ہر گناہ سے محفوظ ہے۔ بولو ہے یا نہیں محفوظ؟ وہ گناہ کرنا چاہے بھی تو گناہ کر، اور مسجد میں کیا کر سکتا ہے بابا؟ مسجد میں اس نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اللہ کرنی ہے، یہاں تو گناہ کا ماحول ہی نہیں۔ گناہ کا ماحول کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسجد کے دروازے سے باہر، مدرسے کے گیٹ سے باہر، وہاں سے گناہ کا ماحول شروع ہوتا ہے۔ اور استاد اور مدرسے والوں کی ذمہ داری بچے کی تربیت
جب تک وہ مدرسے کے گیٹ کے اندر ہے. مدرسے کے گیٹ سے باہر نکل گیا، استاد کی ڈیوٹی ختم، ماں باپ کی ڈیوٹی شروع. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اپنی ڈیوٹی ادا کرو. اللہ کے بندو، قیامت والے دن یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی یا اللہ میں تو مزدور تھا، میں تو ملازم تھا، میں تو اپنا کام کرتا تھا، میں تو صبح نکلتا شام کو واپس آتا تھا. یہ بہانہ نہیں چلے گا، یہ عذر نہیں چلے گا. بچے آپ کی ذمہ داری میں ہیں، آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. ایک بات اور بڑی ضروری ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں ذرا. فیصل آباد کا ایک واقعہ غالباً میں نے کہیں سنا کہ فیصل آباد میں ایک میاں بیوی تھے، انہوں نے ایک سکول کھولا اپنا بچوں کا. بیوی ٹیچر تھی، سکول پڑھاتی تھی. بچوں کا امتحان ہوا نا، پیپر لیے، تو پیپر جب آ گئے اور وہ ٹیچر پیپر چیک کرنے لگی تو ایک پیپر اس کے سامنے آیا نا، تو اس عورت نے، اس ٹیچر نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. بڑے غور سے سننا. اور ٹیچر نے پیپر دیکھ کر کیا کرنا شروع کر دیا؟ بولو. خامد نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو سوال ایک تھا سوالیہ پرچے میں، سوال یہ تھا، بچوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے. بڑی قابل غور بات، آپ نے بڑے ہو کر، یہ بچوں سے سوال پوچھا تھا کہ اپنا اپنا جواب لکھو کہ آپ کی پسند کیا ہے، کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، عالم، حافظ، قاری، کیا بنیں گے آپ؟ تو ایک پرچہ جب اس ٹیچر نے چیک کیا نا، تو اس بچے نے لکھا ہوا تھا کہ میں بڑا ہو کر موبائل فون بنوں گا. کیا بنوں گا؟ بڑا عجیب جواب ہے یہ کہ جی میں بڑا ہو کر موبائل فون بنوں گا. یہ جب دیکھا نا ٹیچر نے، استاد نے، وہ رو پڑی. اس کا خامد پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا بھی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا جناب یہ سوال بچوں سے پوچھا تھا تو ایک بچے نے بڑا عجیب جواب لکھا ہے کہ بھائی میں بڑا ہو کر موبائل فون بنوں گا. نیچے اس نے وجہ بھی لکھی کہ بھائی میں بڑا ہو کر موبائل فون کیوں بنوں گا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں گھر میں آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میری ماں، میرا باپ، میرا بڑا بھائی، میرا چچا، میرا ماموں موبائل کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج گھر میں دیکھو نا، خدا کی قسم، باپ اپنا موبائل کھول کے بیٹھا ہے، ماں اپنی فیس بک کھول کے بیٹھی ہے، بہن بھائیوں نے اپنا ٹک ٹاک پہ دنیا آباد کی ہوئی ہے جناب. سارے ایک گھر میں رہ کر خدا کی قسم ایک دوسرے سے رابطہ، ایک کمرے میں. میں نے ایک دفعہ دیکھا، ہمارے قریبی دوست تھے چند، وہ بیٹھے ایک کمرے میں، 10 بندے ایک دوسرے کو ملنے کے لیے آئے ہیں اور بیٹھے ایک کمرے میں. آپ یقین کریں 10 کے 10 نے اپنے موبائل کھولے میں اور مکیاں مار رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے ایک بھی ملاقات کرنے کے لیے تیار، بس ہاں ہم کر دیتے ہیں، تھوڑی بہتی کوئی بات پوچھ لے تو جواب دے دیتے، ورنہ کوئی دلچسپی نہیں. یہ ایسی لعنت ہے، اس نے سگے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، سگی بیٹی کو ماں سے الگ کر دیا ہے. بوڑھی ماں 80 سال کی کچن میں کام کرتی ہے، روٹی پکاتی ہے، جوان بیٹی ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اپنی ویڈیو بنا رہی ہے. اس کو اپنی ٹک ٹاک سے فرصت نہیں کہ وہ بوڑھی ماں کی خیریت بھی پوچھ سکے. یہ حالات ہو رہے نہیں ہو رہے؟ تو بچہ کہنے لگا جی میں بڑا ہو کر موبائل فون بنوں گا کہ کم از کم اپنے ماں باپ کی توجہ تو حاصل کر سکوں گا، ورنہ میرے ماں باپ اور میرے بڑے تو موبائل فون کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے تیار. بات بالکل حقیقت ہے، خدا کی قسم یہ ایک بچے کی کہانی نہیں، یہ ہر بچے کی داستان ہے. ہر بچہ احساس کمتری کا شکار ہے. وہ الگ بات ہے ہمارے بچے ہمارے منہ پر بولتے نہیں ہیں ادب کی وجہ سے، حیا کر جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر کے جذبات بھی یہی ہیں. یہ ڈسہارڈ ہے، یہ بدگمان ہے ہم سے کہ ہمارے ماں باپ کو دیکھو، ان کے لیے سب چیزوں کے لیے وقت ہے ان کے پاس، اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے لیے وقت نہیں ہے. اللہ ان موبائلوں سے ہٹ کر اپنے بچوں کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو سارے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قطب الدین کی ماں یہ چیز جانتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے بچے کی جب تک مدرسے میں تھا ڈیوٹی استاد کی تھی، چھٹی ہو گئی، اب استاد کی ڈیوٹی ختم اور ماں کی ڈیوٹی شروع. یہ قطب الدین کی ماں جانتی تھی، آج کی ماں نہیں جانتی. بچہ گھر میں آ جاتا ہے، ماں کو پھر بھی پرواہ نہیں، بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں کھیل رہا ہے، اس کے دوست یار کون ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، ماں باپ کو کوئی پرواہ. وہ اپنے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اپنی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اپنی دنیا میں آباد ہیں. اور جب بچے کوئی حرکت کرتے ہیں، کوئی گل کھلاتے ہیں، پانی سر سے گزر جاتا ہے، تو آئے دن ہم میڈیا پر سنتے نہیں ہیں کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں نے فلاں سے منہ کالا کر لیا. جب یہ تباہی ہوتی ہے نا، پھر بڑی غیرت جاگتی ہے ہماری. میں پچھلے دنوں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا اپنے،
تو میرے محلے کے اندر ایک دوست ہے ہمارے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے جی آپ مدرسے میں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں بڑا ضروری کام ہے، ایمرجنسی آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ آئے تو معذرت کے ساتھ ایک خان صاحب ان کے ساتھ، بڑے غصے میں، سخت منہ لال ان کا جناب، بازو چڑھائے ہوئے انہوں نے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہو گیا جناب، غصے میں سب آگے بیٹھے۔ تو وہ ہمارے دوست کہنے لگے جی کہ یہ میرا دوست ہے، آگے جو بندہ آیا تھا ان کے ساتھ غصے میں، یہ میرا دوست ہے۔ ابھی میں اچانک اس کے گھر گیا ہوں ملنے کے لیے، تو چھوٹا سا اس کا بڑا پھول سا خوبصورت سا بچہ، میرے خیال میں بہت ہوا تو 10 سال اس کی عمر ہوگی، کہنے لگا یہ ایسا ظالم باپ ہے اپنے 10 سال کے بچے کو گولی مارنے لگا۔ میں اچانک پہنچ گیا ہوں اوپر سے، شکر ہے اس کی زندگی بچی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا میں پہنچا ہوں، میں نے زبردستی اس کے ہاتھ سے پسٹل لی ہے اور اس کو زبردستی پکڑ کے کمرے میں لے کر گیا ہوں، کنڈی لگائی اور بچے کو میں نے سائڈ پہ کیا۔ اگر میں چند منٹ اور نہ پہنچتا تو یہ اپنے بچے کو مار دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا ظالم باپ ہے اپنے بچے کو، 10 سال کا بچہ، کیا ہو گیا ابھی؟ اب وہ بڑا غصہ کھا رہا ہے، کہتا ہے جی یہ میرا بچہ جناب آوارہ ہے، یہ پڑھتا نہیں، یہ اسکول نہیں جاتا، یہ سارا دن آوارہ پھرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے بالکل، میں کما کے تھک جاتا ہوں جناب، اور یہ بچے اس طرح اڑا دیتے ہیں سارے پیسے، آوارہ گردی کرتا ہے، میں تنگ آ چکا ہوں، سمجھا کے نہیں مانتا، تو میں نے یہی حل نکالا، میں نے بولا گولی مارو۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا آپ کام کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں ایف سی میں ملازم ہوں۔ میں نے کہا کہاں ہوتے ہو؟ کہتا ہے کوئٹہ میں۔ کوئٹہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کون سی جگہ بتائی اس نے، وہاں ہے میری ٹرانسفر۔ میں نے کہا سال کے بعد کتنی دفعہ گھر آتے ہو؟ کہتے ہیں سال میں 1-2 دفعہ چکر لگتا ہے۔ میں نے کہا کبھی روزانہ فون کر کے بھی گھر میں بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیا کر رہا ہے، بچے کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، بچہ اٹھتا بیٹھتا کیا ہے، کہاں کن دوستوں کے ساتھ آتا جاتا ہے، کیا معاملات ہیں؟ کہتا ہے نہیں مہینے میں کبھی 1-8 دفعہ کر لیتا ہوں، کبھی نہیں پوچھا۔ میں نے کہا ظالم تو نے بھی نہیں پوچھا، اس کی ماں نے بھی کبھی نہیں پوچھا۔ بچے کو جب وقت نہ دو، ایک چھوٹا سا پودا لگاؤ نا گملے کے اندر، 1 ہفتہ بھی اس کو ٹائم نہ دو، پانی نہ دو، توجہ نہ دو، تو وہ پودا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خشک ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بچے بھی تمہارے پھول ہیں، یہ بھی تمہارے پودے ہیں، ان کا پھل کھانا ہے تم نے بوڑھے ہو کر، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ بتاؤ جب تم ان کو توجہ نہیں دو گے، تم اپنے نوٹ چھاپنے کے چکر میں رہو گے، تم دوستوں یاروں کی محفلیں سجاؤ گے، تم کاروبار میں مگن رہو گے، یہ بچے اگر مرجھا گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، گناہگار بن گئے، تو بتاؤ قصور بچوں کا ہے یا ماں باپ کا؟ او بابا کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اس کو بھاگنے کا موقع دیا کس نے؟ اس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل دیا کس نے؟ اس کو انٹرنیٹ کے کنیکشن لگوا کر دیے کس نے؟ گھر میں کیبل لگوائی کس نے؟ گھر میں فلمیں اور ڈرامے چلائے کس نے؟ گھر میں بے پردگی کا ماحول دیا کس نے؟ گھر میں غیر محرم مردوں کو داخلہ دیا کس نے؟ ماں نے دیا ہے، باپ نے دیا ہے۔ غیر محرم عورتوں کو گھر میں لاتے خود ہو، کنجر نچواتے خود ہو، ڈھول بازے گھر میں خود لاتے ہو، رقص و سرور کی محفلیں خود بپا کرتے ہو، کیبل ٹی وی خود لگاتے ہو، 3G 4G کے کنیکشن خود لگواتے ہو، اور جناب جو ہے وہ ٹک ٹاک اور فیس بک کے اکاؤنٹ خود کھول کر دیتے ہو، انگلش میڈیم اداروں میں خود داخل کرواتے ہو، اپنی بہو بیٹیوں کو بے پردہ خود کرتے ہو، اپنے بچوں کو مسجدوں اور مدرسوں سے دور کر کے انگریزی اداروں میں دھکے خود دیتے ہو۔ پھر یہ بچے جب بڑے ہو کر کوئی برائی اور کوئی غلط حرکت کرتے ہیں تو تمہاری غیرت جوش کھا جاتی ہے، تم کہتے ہو میں اس بیٹی کو گولی مار دوں گا، میں اس بچے کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا، میں ذبح کر دوں گا، اس نے میری ناک کٹوا دی، اس نے میرا شبلہ نیچے کر دیا، اس نے مجھے خاندان اور برادری میں ذلیل کر دیا۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ غیرت نہیں ہے۔ تمہارے اندر اتنی غیرت ہے تو بچوں کو گولی مارنے سے پہلے اپنے آپ کو گولی مارو۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اپنے آپ کو گولی مارو۔ بڑا بے غیرت ہے وہ باپ جب بچے برباد ہوتے ہیں، اس وقت اس کی غیرت نہیں جاگتی۔ جب بچوں کو دین سے محروم رکھتا ہے اس وقت اس کی غیرت نہیں جاگتی۔ جب جوان بیٹی بن سنور کر کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے اس وقت اس کی غیرت نہیں جاگتی، اور جب وہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے پھر اس کی غیرت جاگ جاتی ہے آخر میں جا کر۔ بتاؤ یہ نکمی بے ٹائمی غیرت ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بولو۔ بے ٹائمی غیرت مت کھاؤ، ٹائم پر غیرت کھاؤ۔ اور ٹائم کون سا ہے؟ جب بچہ تمہارا چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہو تو غیرت کھایا کرو، سب سے پہلے اس کو پکڑ کر محمد کی غلامی سکھایا کرو۔ یہ موقع ہوتا ہے غیرت کھانے کا۔ بے ٹائمی غیرتیں کھا رہے ہیں جناب، بچوں کو گولیاں مار دیتے ہیں، جی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ مت مارو بچوں کو گولی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین کہہ دو سارے۔ اب میں انہیں گولیوں پہ بات کروں تو بات میری لمبی ہو جائے گی، بات سے بات نکل رہی ہے، وقت نہیں ہے زیادہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، قطب الدین کی ماں نے وقت پہ غیرت کھائی نا، بچے کو کہیں اور کا رستہ دکھانے سے پہلے سب سے پہلے کہاں کا رستہ دکھایا؟ اونچی بولو، ابھی وقت ہے، یہ خالی دیوار ہے، اس پر بولو میں جو لکھ دوں گا لکھا جائے گا نہیں لکھا جائے گا؟ اگر کوئی بندہ پہلے آ جائے اور اس صاف دیوار پر کچھ لکھ جائے، پھر میں اٹھ کے دوبارہ لکھوں تو پھر صحیح لکھا جائے گا؟ پھر تو نہیں پڑھا جائے گا، ایسے کھچی ماروں گا میں۔ یہ بچے بھی خالی ذہن کے ہیں، خالی دماغ کے ہیں۔ یہ جب خالی ذہن ہے نا تو سب سے پہلے اس ذہن اور دماغ میں اللہ کی توحید کو بھر دو، حضور کی محبت کو بھر دو، اللہ کے قرآن کی محبت کو بھر دو، قبل اس کے کہ اس میں کنجروں کے گانے بھرے جائیں، اس میں فحش رقص و سرور کی محفلیں بھری جائیں، اس میں غلط فکر سوچ اور نظریات بھرے جائیں۔ جب گند بھرا جائے گا اس کے اندر، پھر اس کو نکالنا تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ تو کسی بھی گندگی کے بھرنے سے پہلے خدا کی عظمتوں کو ان کے دل دماغ پہ نقش کیا۔ تو قطب الدین کی ماں کہنے لگی جی بچے کی چھٹی ہو گئی مدرسے میں، اب قاری صاحب کی ڈیوٹی ختم اور میری ڈیوٹی۔ تو ماں نے پتہ کیا پلان کیا؟ اب یہ بڑی غور والی بات ہے، ذرا سننا۔ بچے کو سمجھانے کے لیے بچہ بننا چاہیے یا بڑا بننا چاہیے؟ بولو، بچہ بن کے سمجھایا کرو۔ آپ اپنی جگہ خان صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، بہت کچھ ہوں گے، لیکن بچے کے لیے کیا بنو؟ بچہ بنو۔ لیول اپنا نیچے لاؤ، بچے پر اپنا روب نہ جھاڑا کرو۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بالکل نچلے لیول پر آ کر نا عام سے انداز میں، جیسے وہ گپ شپ کھیل کود کے انداز میں بچوں کو کیا کیا کرو؟ سمجھایا کرو۔ اب یہ کیسے سمجھانا ہے اس کو ذرا دیکھیں۔ قطب الدین کی ماں کیسی خوبصورت عورت، خدا کی قسم کیسی تربیت یافتہ عورت تھی۔ یہ دین سکھائے گا، یہ کالج یونیورسٹی سے نہیں سمجھ میں آئے گی یہ باتیں، بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سنو ذرا۔ بچہ چھوٹے لیول کو نہ سمجھتا ہے، ٹافی کی بات سمجھتا ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور چاکلیٹ کی بات سمجھتا ہے، چپس کی بات سمجھتا ہے، 5-10 روپے کی بات سمجھتا ہے، یہ زبان سمجھتا ہے۔ بچے کے لیول پر آؤ، تربیت کرو۔ ہم بھی بچوں کو ٹافیاں دیتے ہیں، ہم بھی بچوں کو چیزیں لے کر دیتے ہیں، لیکن صرف چیزیں ہی دیتے ہیں، تربیت نہیں کرتے۔ بابا چیز دو، ہر ماں باپ دیتا ہے بچے کو، کپڑا بھی، جوتے بھی، کھانا بھی، چیزیں بھی، خواہشات بھی پوری کرتے ہیں، ضرور کرو، لیکن صرف چیزوں پر اکتفا نہ کرو، ساتھ ان کو دین کی تعلیم بھی دو، تربیت بھی دو۔ مثلا قطب الدین کی جب چھٹی ہوئی نا، ماں نے انگلی پکڑی، گھر میں لے کر آئی، تو بچہ کہنے لگا امی صبح سے لے کر ابھی تک میں سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھتا رہا ہوں، تھک گیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، جلدی کرو مجھے روٹی دو۔ ہر گھر میں بچہ روٹی مانگتا نہیں مانگتا؟ امی روٹی دو، ہائے ہائے قربان جاؤں اس ماں پہ، کیا خوبصورت انداز تربیت۔ تو ماں نے پہلے سے پلان سوچا ہوا تھا اپنے دماغ میں کہ میں نے بچے کو روٹی تو دینی ہے، لیکن ایک پلان کے ساتھ دینی ہے تاکہ بچے کی تربیت بھی ہو جائے۔ تو ماں پتہ کیا کہنے لگی؟ ماں کہنے لگی بیٹا میرے سے روٹی کیوں مانگتے ہو؟ ایک انداز یہ بھی ہے سمجھانے کا کہ بچے کے ساتھ جب آپ سوال جواب کرتے ہیں نا، اس سے بچے کو بات اچھی طرح کیا آ جاتی ہے؟ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بچے کی پوری توجہ بھی بات کی طرف پکی رہتی ہے، دائیں بائیں وہ نہیں سوچتا۔ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل انداز ہے۔ تو بچے کی عادت بھی ہوتی ہے، بچہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کرتا ہے؟ سوال، یہ کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے۔ تو تنگ نہ ہوا کریں بچوں کے سوالوں پر، پیار سے جواب دیا کریں انہیں۔ تو بچے نے کہا امی روٹی چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹا مجھ سے کیوں روٹی مانگتے ہو؟ بچے نے پھر سوال کیا امی میں کس سے روٹی مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا جس سے ساری دنیا مانگتی ہے، جس سے تمہارے ابا جی مانگتے تھے، جس سے سارا جہان روٹی مانگتا ہے، تو بھی اس سے مانگ۔ بچے نے پھر معصومیت میں پوچھا امی ساری دنیا کس سے روٹی مانگتی ہے؟ ساری دنیا کو روٹی کون کھلاتا ہے؟ اللہ اکبر، ایسا ایسا نا ماں بچے کو اس لیول پر لا رہی ہے۔ کہا بیٹا ساری دنیا کو جو روٹی کھلاتا ہے نا، اس ذات کا نام ہے اللہ۔ بچے نے پھر سوال کیا امی یہ اللہ ساری دنیا کو روٹی دیتا ہے؟ ماں کہہ لگی ہاں بیٹا ساری دنیا کو روٹی وہی اللہ دیتا ہے۔ تو بچے نے پھر پوچھا امی یہ اللہ تعالیٰ سے روٹی کیسے مانگتے ہیں؟ اصل میں ماں اس پوائنٹ پر لانا چاہتی تھی، تو لمبی تمہید باندھی نا، ایسا ایسا اس لیول پر لائی۔ امی اللہ سے روٹی کیسے مانگتے ہیں؟ تو ماں اسی سوال کے انتظار میں تھی۔ ماں نے کہا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹے آ اب میں تجھے بتاؤں اللہ سے روٹی کیسے مانگتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، ماں زبانی بھی بتا سکتی تھی، لیکن میں نے کہا بچہ زبانی بات کا اثر کس کا لیتا ہے؟
بولو نا یار. ماں نے پریکٹیکل, حضور نے بھی تھیوری کیا دیا, صلو حکم دے دیا کافی تھا, لیکن میرے نبی نے اس پر اکتفا نہیں کیا. لوگوں نماز پڑھو, صرف اتنا نہیں بولا کما رأیتمونی اصلی, اے میرے امتیو نماز پڑھو, میں محمد پڑھ کے بتا رہا. حضور نے خود پڑھ کے بتائی, صرف زبانی حکم نہیں دیا. آج بھی ماں باپ بچے کو جو کہنا چاہتے ہیں خود عمل کر کے بتائیں, تب بچہ عمل کرے گا. میرے بچے ہاں میں تجھے بتاؤں اللہ سے روٹی کیسے مانگتے ہیں. ماں سیدھی چلی گئی, جا کر وضو والی جگہ پر بیٹھ کر وضو کیا. پھر کہا بیٹا جیسے میں نے وضو کیا ہے نا ایسے تو بھی وضو کر. بچے نے بھی پیچھے پیچھے وضو کیا. پھر ماں آئی, مصلی بچھایا, 2 رکعت نفل پڑھے. پھر بیٹے کو کہا بیٹا جیسے میں نے نفل پڑھے نا 2, پیچھے پیچھے تو بھی ایسے نفل پڑھ. بچے بھی نفل پڑھ لیے. تو ماں نے روٹی پکا کر پہلے ہی چپکے سے الماری میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی. بچی کی تو تربیت کر رہی ہے نا. اب جب نماز پڑھ لی, ماں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, کہا بیٹا تو بھی ہاتھ اٹھا. الفاظ بھی بچے کے منہ میں ڈالے, لفظ بھی بتائے کہ دعا کیسے مانگنی ہے. تو کسی خوبصورت انداز سے ماں نے الفاظ سکھائے. کہا بیٹا اب اللہ میاں سے کہہ, یا اللہ صبح سے ابھی تک میں مدرسے میں تیرا کام کر رہا تھا, اب تو میرا کام کر دے. میں مدرسے میں کس کا کام کر رہا تھا؟ تیرا قرآن پڑھ رہا تھا, تیرا قرآن سیکھ رہا تھا. اللہ صبح سے اب تک میں تیرے کام میں لگا تھا, اب تو کیا کر دے, میرا کام کر دے. بھوک لگی ہے روٹی دے دے, ایسے مانگو. بچے نے پیچھے پیچھے ایسے دعا مانگ لی. دعا کے ہاتھ پھیرے, امی کدھر ہے روٹی؟ کہا بیٹا تلاش کرو, کہیں اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہوگی, چیک کرو ذرا, ڈھونڈو. اب بچے نے کمرے کی الماریاں دائیں بائیں دیکھی جناب, تو ایک الماری میں اسے روٹی پڑی ہوئی مل گئی. بچہ خوش چھلانگیں مار رہا ہے, او ہو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے روٹی دے دی, اللہ میاں نے مجھے روٹی دے دی, خوش ہو گیا. اگلے دن بچہ پھر مدرسے گیا, پھر واپس آیا, پھر وہی روٹی. امی بھوک لگی ہے جلدی کرو روٹی دو. بیٹا مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ امی کس سے مانگوں؟ کہا بیٹا جیسے کل مانگی تھی. کیسے مانگوں؟ جیسے کل مانگی تھی. وضو کیا, 2 نفل پڑھے, دعا مانگی. امی نے روٹی پھر پکا کر رکھی ہوئی تھی, بچے کو روٹی اگلے دن بھی مل گئی. بچہ اور خوش. تیسرے دن پھر آیا, پھر اسی طرح امی روٹی چاہیے. بیٹا مجھ سے مت مانگو. کس سے مانگوں؟ اللہ سے مانگو. کیسے مانگوں؟ جیسے کل مانگا تھا. بچے نے پھر وہ سارا کام کیا. ماں نے روٹی پکا کے رکھی تھی, بچے کو پھر روٹی مل گئی. بچہ اور کیا ہو گیا. اچھا یقین, توجہ کرنا, بچے کا یقین اللہ کی ذات پر پہلے دن ذرا کم تھا. پہلے دن روٹی ملی تو یقین بڑھ گیا نا, دوسرے دن ملی تو اور بڑھ گیا, تیسرے دن ملی تو اور پختہ ہو گیا, اور پکا ہو گیا کہ واقعی اللہ روٹی دیتا ہے. توجہ. چوتھا دن جب آیا, بچہ مدرسے گیا, تو محلے میں پڑوس میں فوتگی ہو گئی. ماں اس فوتگی والے گھر چلی گئی. فوتگی میں باتوں باتوں میں بیٹھی, اسے بھول ہی گیا کہ آج بچے کی روٹی میں نے پکا کر الماری میں, اسے یاد ہی نہیں رہی. بچے کی چھٹی ہو گئی, بچہ گھر سے مدرسے میں آ گیا. اللہ اکبر. ماں کو اچانک یاد آیا, اوہو آج تو میں نے روٹی رکھی ہی نہیں. آج میرا بچہ آیا ہوگا, اس نے وضو کیا ہوگا, اس نے نماز پڑھی ہوگی, اس نے دعا مانگی ہوگی, اس نے الماری کھولی ہوگی, اور آج تو روٹی. ماں فوراً اٹھی, برقع پہنا, دوڑتی دوڑتی آ رہی ہے, دل میں رو بھی رہی ہے, آنسو بھی بہ رہے ہیں, اور اللہ سے کہہ رہی ہے میرے مولا میں نے بڑے بہانے کر کے, بڑے پاپڑ بیل کے, بڑے جتن کر کے اپنے معصوم سے بچے کا یقین تیری ذات سے جوڑا تھا. میرے بچے کا رشتہ بڑی مشکل سے تیری ذات سے جڑا تھا. میں نے بچے کا عقیدہ اللہ مشکل سے تیری ذات پر بنایا تھا. روز تھوڑے تھوڑے میں نے جتن کیے تھے. میرے بچے کا مان بن گیا تھا کہ روٹی تو دیتا ہے. اللہ میرے بچے کے مان کو رکھ لینا سلامت. آج میرے بچہ ایسا نہ ہو کہ الماری کھولے تو اسے روٹی نہ ملے. اللہ میرے بچے کا یقین تیری ذات سے ٹوٹ نہ جائے. آج میرے بچے کا مان رکھ لینا. دعا مانگتی آ رہی ہے, روتی آ رہی ہے, بھاگتی آ رہی ہے. جب گھر پہنچی دیکھا بچہ سویا ہوا, بچہ سویا ہوا. ماں نے جگایا نہیں. جب بچہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا, ماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا تھا؟ بچہ کہنے لگا امی کھا لیا. ماں نے دل میں کہا کہ میں نے تو آج رکھا نہیں, تم نے کدھر سے کھایا بھائی؟ پوچھا بیٹا کیسے کھایا؟ کہا امی جیسے روز کھاتا ہوں. مدرسے سے گھر آیا, وضو کیا, 2 نفل پڑھے, دعا مانگی, اماں الماری کھول کے دیکھی کھانا میرا وہاں پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. اگلی بات سننا. بچہ کہنے لگا اماں ایک بات بتاؤں. کہا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اماں
کھانا تو روز کھاتا ہوں، جتنا مزہ آج آیا کھانے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ میرا اللہ بند کمروں میں بند دروازوں کے پیچھے بھی روزی پہنچا سکتا ہے، نہیں پہنچا سکتا؟ جو پتھر کی تہ میں چیونٹی کو رزق دے سکتا ہے، جو ساری کائنات کے مخلوقات کو روزی دے سکتا ہے، اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، دل پر لکھ لو، جس بچے کی 5-7 سال کی عمر میں اس کا عقیدہ اور ایمان بن جائے کہ میری روزی کا مالک میرا اللہ ہے، خدا کو گواہ بنا کر بتاؤ وہ بچہ بڑا ہو کر کبھی چوری کرے گا؟ اونچی بول دو یار۔ فراڈ کرے گا، دھوکہ دے گا، کسی کے منہ کا نوالا چھینے گا؟ آج ساری دنیا میں جتنی ہیرا پھیری ہے، فراڈ ہے، دھوکے ہیں، قتل ہے، کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، کس کے لیے؟ 2 روٹی کے لیے، اس پیٹ کے لیے؟ ساری دنیا سگا بھائی بھائی کو مار رہا ہے اس پیٹ کی خاطر۔ جو مائیں اپنے بچوں کا بچپن سے روزی کا ایمان خدا کی ذات پر بنا دیں، وہ بچے بڑے ہو کر پھر دوسروں پر مال لٹانے والے تو بن سکتے ہیں، مال کے لٹیرے کبھی بھی نہیں بنا کرتے۔ لیکن یہ پہلی درسگاہ ہے جو سکھا رہی ہے۔ گھروں کا ماحول آج برباد ہے، اکیلا مدرسہ کیا کرے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگلی بات سننا۔ آپ کو کبھی نوٹ کیا آپ نے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ رات کو کبھی اپنی ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس، کبھی دادا، کبھی نانا، کبھی دادی، کبھی نانی کے پاس سونے کی ضد کرتے ہیں۔ کرتے بولو۔ مثلاً بچہ کہتا ہے کہ میں نے آج اپنے دادا کے پاس سونا ہے، ضد کرتا ہے۔ کیوں؟ عام طور پر دادے نانے بچوں کو کہانیاں، وہ بولو، کہانیاں سناتے ہیں، کس سے سناتے ہیں؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس چکر میں آج کل تو پہلے وقتوں میں دور تھا، اب تو موبائل کی لعنت آ گئی ہے، اب تو نہ دادے کو فرصت ہے نہ نانے کو فرصت ہے۔ بچے اپنے کمپیوٹر میں جناب اور لیپ ٹاپ میں دنیا آباد کیے بیٹھے ہیں، دادے نانے اپنی دنیا آباد کیے بیٹھے۔ لیکن اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب تک موبائل کی لعنت نہیں آئی تھی تو بچے ضد کرتے تھے جی میں نے دادا کے پاس سونا ہے۔ اب وہ دادا کے پاس آ کر لیٹتا تو پھر وہ بچہ کہتا جی مجھے کہانی سناؤ، تو دادا پھر اس کو کالا جن، کو دیو، کو پری، پتہ نہیں کہاں دنیا جان کے جھوٹ ملا کر اس کو سناتا۔ دادا تو جھوٹ سناتا تھا، لیکن پوتا کیا سمجھتا تھا کہ جو دادا کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، کو کالا دیو ہوتا ہے، کو پری ہوتی ہے، یہ وہ ہوتا ہے جناب۔ بچہ سچ سمجھ رہا ہے، لیکن بچے کو نہیں پتا کہ چاکرے کا سب سے بڑا جھوٹا میرا دادا ہے۔ بچہ نہیں جانتا اس چیز کو، بچہ معصوم ہے، وہ دادے کے جھوٹ نہیں جانتا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو بچہ جب کالے دیو کی، جن کی، پری کی کہانی سنتا تھا وہ تو خوف بچے کے چہرے سے نظر آتا تھا نہیں آتا تھا؟ بچہ ڈر رہا ہے، سہم رہا ہے، اس میں سسپینس ہے، اس میں تجسس ہے۔ تو اس تجسس میں پھر وہ سوال کرتا، اچھا یہ کالا دیو رہتا کہاں ہے، یہ کھاتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سوال نا بچے کے ذہن میں۔ جو چیزیں سارا دن بچہ گھر کے ماحول میں دیکھتا ہے، جب رات کو نانے دادے کے پاس، امی دادی کے پاس آ کر لیٹتا ہے تو دن کو جو اس نے دیکھا ہوتا ہے وہ سوال رات کو کرتا ہے۔ دن کو اس کو موقع نہیں ملا، دن کو سارے مصروف تھے، اس لیے وہ سارے سوال اس کے معصوم ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جب موقع ملے گا میں پوچھوں گا۔ اب بچہ دادے کے پاس آ کر پوچھ رہا ہے، نانی کے پاس آ کر پوچھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! قطب الدین بختیار کا گھرانہ اتنا دیندار گھرانہ تھا، سارا دن گھر میں نماز دیکھی، قرآن دیکھا، رب کی عظمتیں دیکھی، رب کی توحید، رب کے چرچے سنے۔ جب سارا دن اللہ 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 سنی تو بچے کے ذہن میں بھی طرح طرح کے سوالات گھومنے لگے۔ چلو رات کو جب امی کے پاس جاؤں گا تو لیٹ کر سوال پوچھوں گا۔ رات کا وقت ہوا، ماں کام سے فارغ ہو کر بستر پر آئی، بچہ کہنے لگا اماں میں آپ کے پاس سونا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا میرے لال آ جا۔ ماں نے اپنے سینے سے چمٹایا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو پہلو میں لٹایا تو بچے نے سوال کرنے شروع کیے، اماں یہ اللہ سب کو روٹی دیتے ہیں، کہاں بیٹا سب کو دیتے ہیں؟ اماں جی اور بتاؤ نا میرے اللہ اور کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ! سوال تجسس تھا نا، شوق تھا کہ میں اللہ کے بارے میں کچھ اور بھی پوچھوں، کچھ اور بھی معلومات لوں۔ اماں جی اللہ سب کو روٹی دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کتنی شانوں کے مالک ہیں میرے اللہ، کتنی عظمتوں کے مالک ہیں میرے اللہ۔ بچہ سوال کرتا تو ماں جھوٹ کی کہانیاں سنانے کے بجائے قرآن کی آیتیں پڑھتی اور مزے لے لے کر رب کی عظمت اپنے بچے کے دل کی تختی پر نقش کرتی چلی جاتی تھی۔ یوں ماں نے بچے کی تربیت کی، پھر یہ بچہ بڑا ہو کر صرف ولی نہیں بنا، ولیوں کا امام بنا۔ اسی قطب الدین کا جب انتقال ہوا، نماز جنازہ آئی، صفیں بند گئی، جنازہ آگے پڑا ہے، لاکھوں
لوگ نماز جنازہ میں شریک ہیں، امام نہیں ملتا کہ جو نماز جنازہ پڑھا دے۔ پوچھا جی کیا دیر ہے، سارے آ چکے ہیں، چلیے آگے بڑھیے، امامت کیجئے، نماز جنازہ پڑھائیے۔ کہا جی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں، قطب الدین کہہ رہا ہے، میں جب سے بالغ ہوا ہوں اس دن سے لے کر آج تک میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ فرض تو فرض ہے، تہجد کبھی میری زندگی میں نہیں چھوٹی۔ نمبر 2، میری عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں کبھی نہیں چھوٹی۔ نمبر 3، میں نے اپنے ارادے سے کبھی کسی کی ماں بہن بیٹی پر نظر نہیں ڈالی۔ کسی کو آنکھ اٹھا کر اجنبی عورت کو میں نے نہیں دیکھا۔ بتاؤ اس لیول کا بندہ کو معمولی اللہ کا ولی ہوگا؟ معمولی لیول کا بندہ اتنا بڑا ولی، اور وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ بھی وہی بندہ پڑھائے جس میں یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہوں۔ اب بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ جنازے میں کھڑے ہیں، لیکن ان 3 شرطوں پر تو کوئی بھی پورا نہیں اترتا، اس لیے دیر ہو رہی ہے نماز جنازہ پڑھانے میں۔ چنانچہ صفوں میں سے ایک شخص نکلا، آگے مصلی پر آیا اور لوگوں کو کہنے لگا لوگو اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ پھر آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر کہنے لگا میرے اللہ، تیرے ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھانے کا اگر مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی اپنا راز فاش نہ کرتا۔ یہ تینوں شرطیں میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ لوگوں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئے کہ وہ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ بادشاہ وقت میں بھی یہ 3 صفتیں پائی جاتی تھی۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی بنا قطب الدین، لیکن ایک روٹی کے ٹکڑے نے اس کو اس مقام تک پہنچایا، اور گھر کے ماحول اور ماں باپ کی تربیت نے اس کو اس مقام تک پہنچایا، تو آج وہ ولیوں کا امام ہے۔ قطب مینار اسی کی یادگار ہے۔ خدا کی قسم قطب کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابدال کا دروازہ بند نہیں ہوا، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت اور صحابیت کا دروازہ بند ہوا ہے، سارے دروازے کھلے ہیں۔ میرے تیرے بچے بھی شیخ عبد القادر جیلانی بن سکتے ہیں، جنید بغدادی بن سکتے ہیں، سری سبتی بن سکتے ہیں، بایزید بستامی بن سکتے ہیں، امام الاولیاء بن سکتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں میرے تیرے بچوں میں بھی آ سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں، ہم اپنی زندگیوں کا رخ تبدیل کر لیں، اپنے گھرانے کے ماحول کو دین کے تابع کر دیں۔ یہی مدرسے کی دعوت ہے، یہی مدرسے کا پیغام ہے۔ کون کون میرا بھائی ہے جو نیت کرتا ہے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا تو اللہ معاف کرنے والا، آج کے بعد سب سے پہلے ہم بڑے اپنی زندگیوں کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کرو، کون کون ارادہ کرتا ہے؟ پکی بات ہے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں بھی دین کے ماحول کو جتنا ہو سکا قائم کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ کر دو، اللہ مدد کرنے والا ہے یارو۔ آج بھی بڑے گھرانے ہیں، مثالی گھرانے ہیں، گھروں میں اپنی ماں بہنوں کو دین سے جوڑو۔ آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ ہے، اللہ کی نعمت جانو، چراغ تلے اندھیرا نہ بنو کہ دور دور سے بچے یہاں آ کر پڑھیں، دور کی بچیاں اور عورتیں یہاں سے دین کا فیض حاصل کریں اور اس چشمے سے فیض یاب ہوں، اور پڑوس والے محروم رہ جائیں، محلے والے محروم رہ جائیں، یہ بڑا ظلم ہوگا۔ تمہاری بچی یونیورسٹی جائے نہ جائے، کالج جائے نہ جائے، اسکول جائے نہ جائے، لیکن مدرسے میں آنا چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ ایک مرد کے سنورنے سے فرد سنورتا ہے، ایک عورت کے سنورنے سے نسل انسانی سنورتی ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو دین سے جوڑو، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین سے جوڑو۔ آپ کی اماں ہے نا، بوڑھی ماں ہے، اس کے بھی پاؤں پکڑا کرو، ادب سے، احترام سے، منت کر کے۔ بتاؤ آپ پسند کریں گے آپ کی ماں جہنم میں جائے؟ وہ بولو یار، کوئی اولاد چاہے گی کہ میرا باپ جہنم میں جائے؟ یارو سب چاہتے ہو جنتی بنے، تو ان کو جنت کا رستہ بھی تو دکھاؤ نا۔ اماں جی کے پاؤں پکڑو، منت کرو، ادب احترام سے درخواست کرو کہ تھوڑا وقت وہ بھی مدرسے میں آیا کریں۔ چلو قرآن نہ پڑھ سکیں، کم از کم نماز تو ٹھیک کر لیں، کم از کم ان کو کچھ چند کلمات تو سیدھے آتے ہوں، حلال حرام پاکی ناپاکی کا تو پتہ چل جائے، کچھ تو پتہ ہو۔ نماز تک نہیں آتی، بوڑھا باپ ہے، ساری زندگی ہمارے لیے مزدوریاں کرتا رہا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، کام مشقتیں اٹھاتا رہا، آج وہ گھر میں بیٹھا ہے، آج ہماری خدمت کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے کمائی ہم کر رہے ہیں، لیکن ابا جی کی بھی تو منت کیا کرو، پاؤں پکڑا کرو کہ ابا جی بھی تو مسجد میں جائیں۔ اب قبر میں ٹانگیں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتا بوڑھا باپ، جمعے والے دن بھی مسجد میں نہیں جاتا، سارا دن بوڑھے کتنے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ بڑھاپے میں ہم نے ان کو مسجد کا رخ نہیں دکھایا، ابا جی کو موبائل لے کر دے دیا۔ کیا جی ابا جی سارے دن فارغ ہوتے تھے، ٹائم پاس نہیں ہوتا تھا، میں نے کہا چلو موبائل لے دیتے ہیں، چلو تھوڑا شغل میلہ لگ رہے ہیں۔ یہ کتنے بچے اپنے بوڑھے باپ کو قرآن سکھانے کے بجائے موبائل پکڑا دیا جناب۔ یہ دشمنی کر رہے ہو اپنے والدین سے بابا، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔
خود رستہ بھی مسجد کا اختیار کرو، اپنی اماں ابا کو بھی یہ مسجد مدرسے کا رستہ دکھاؤ، قبر آخرت کی فکر کرو، ان کے لیے دعائیں مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرے والدین کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی آخرت اچھی فرما دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ صرف دعاؤں سے تو مغفرت نہیں ہوتی، ان کی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو دین پر لگاؤ، بچوں کی آخرت سنوارنے کی فکر کرو، ماں بہنوں بیٹیوں کو۔ تو ہر گھر میں اس مدرسے سے تعلق جوڑو گے انشاءاللہ، یہ کنیکشن لوگے نا انشاءاللہ، کوئی گھر اس سے محروم نہ رہے، بڑے بھی بوڑھے بھی بچے بھی مرد بھی عورتیں بھی، کسی نہ کسی درجے میں ضرور مدرسے میں آیا کرو۔ مولانا سے بھی آپ بھی درخواست کریں، میں بھی کرتا ہوں، اگر پہلے چل رہی ہے ترتیب تو بہت اچھا، نہیں چل رہی تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے ہاں مدرسے میں یہ ترتیب ہے، حضرات اگر رہنمائی لینا چاہیں گی تو ضرور میں حاضر ہوں اس حوالے سے، جس طرح کی رہنمائی چاہیے ہو۔ میرا مدرسہ یہاں گرجا روڈ پہ، یہ علماء کرام کو پتہ ہے، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں الحمدللہ، میں کوئی کمال اپنا نہیں بتا رہا، صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، 500 بچے پڑھتے ہیں، لیکن 500 میں سے خصوصیت یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں خاص طور پر، 5 سال کے بچے سے لے کر 85 سال کے بڈھے بھی پڑھتے ہیں، سفید داڑیوں والے پڑھتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور ایسی عورتیں بھی پڑھتی ہیں جو بالکل پشتو بولتی ہیں، اردو آتی نہیں ہے، میں نے ان کے لیے اسپیشل پشتون استاد رکھے، میں نے کہا آؤ صحیح، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی وہ بھی پڑھنے آتی ہیں، اور اس وقت اتنا دین سیکھ چکی ہیں کہ آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں، کتنے مردوں نے داڑیاں رکھ لی، کتنے بوڑھوں نے الحمدللہ نماز تو نماز رہی، قرآن کے حافظ بننا شروع ہو گئے، ایسا چسکا لگا ہے۔ کتنے لوگ ہیں میرے محلے کے، کوئی دن کو ریڈی لگاتا ہے، کوئی سوزوکی چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی دفتر میں جاتا ہے، کوئی کالج میں جاتا ہے، رات کو عشاء کے ٹائم جب واپس آتے ہیں، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن اور دین سیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ ہر طبقے کا بندہ دین سیکھ رہا ہے، بچے تو پڑھ ہی رہے ہیں الحمدللہ، لیکن بڑوں کو گھروں میں دین تبھی آئے گا جب بڑا بندہ دین پر آئے گا۔ بتاؤ دین سب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ صرف بچوں کی ضرورت تو نہیں کہ بچے کو دھکا دے دیا مدرسے میں اور خود بس بالکل دین سے اسی طرح کورے کے کورے اور محروم ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے بھائیو یہاں آنے کا فائدہ یہی ہونا چاہیے، پہلے ترتیب چل رہی ہے تو اس کا حصہ بنو، نہیں چل رہی تو آج ہی سے نیت کرو، مولانا سے آ کر درخواست کرو، یا آپ کے قریب محلے میں جو مسجد لگتی ہے اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے درخواست کرو، حضرت جی مجھے روز ایک آیت سکھا دیا کریں، ایک نماز کا ایک لفظ سکھا دیں، میں اپنی نماز تو ٹھیک پڑھ لوں، میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہوں، خدا کی قسم 100 میں سے 90 بندے پہلا کلمہ تک غلط پڑھتے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج موت آ گئی اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ساری زندگی یہی کچھ بس یہ کرتے کرتے گزر گئی۔ آج عام بندے نا کورے ان پڑھ، ان سے پوچھو عمران خان کی کیا ریکارڈ ہے جناب، عمران خان نے کون سا کپ جیتا تھا اور کتنے چھکے مارے تھے اور کتنے چوکے مارے تھے اور کھاتا کیا اور پیتا کیا اور جوتی کیسی پہنتا ہے، پتہ ہے سب۔ نواز شریف کے چاہنے والے نواز شریف کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، زرداری کے چاہنے والے زرداری کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن نبی کے چاہنے والے اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کلمہ تک نبی کا سیدھا نہیں آتا، نماز تک نہیں آتی، اللہ کے چاہنے والے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ہمارا اللہ کون ہے، کیا ہے، کن عظمتوں کا مالک ہے۔ وہ عمران خان تمہیں بچا لے گا قبر حشر میں، نواز شریف تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس نبی نے قبر حشر میں کام آنا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ سیکھو، اس کے بارے میں بھی کچھ پوچھو، اسی سے نجات ہوگی۔ یہ فالتو چیزیں چھوڑ دو، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، سب ارادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ دل سے تیار ہونا انشاءاللہ، تو سارے کل سے اس کام کا آغاز کرو۔ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ آزاد۔ 1 مہینہ آزاد ہے نا، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن قید ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے رمضان کو خوب مسجد میں استعمال کرو، نیت کرو کہ رمضان میں موبائل بند رہے گا، قرآن کھلا رہے گا۔ کس کس کا ارادہ موبائل بند کرنے کا انشاءاللہ؟ کم از کم 1 مہینہ 3 طلاقیں دو گے پکی انشاءاللہ، 3 طلاقیں پکی دے دو، چلو عید کے بعد رجوع کر لینا، لیکن کم از کم رمضان میں یہ ٹائم سارا مسجد کو دیں گے، دین سیکھیں گے، علماء کے پاس آئیں گے، شاید رمضان کی برکت سے اللہ 11 مہینے بھی ہمیں کیا کر لے؟ قبول کر لے، ہمیں پکا نمازی بنا دے انشاءاللہ۔ تو رمضان کے لیے بھی بھرپور ترتیبیں ہمارے یہاں مختلف کورسز ہوتے ہیں، اعتکاف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ویسے نمازیوں کے لیے ہوتے ہیں، مردوں میں عورتوں میں، آپ کو جو رہنمائی چاہیے انشاءاللہ مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات دعا کر لیجیے۔
اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اے مولا کریم، ان سارے بھائیوں نے، بزرگوں نے اتنی دیر بیٹھ کر اپنے کام کاج مصروفیات کو چھوڑ کر تیرے حبیب کی، تیرے دین کی بات کو سنا، ان بچوں کی، اہل مدرسہ کی حوصلہ افزائی کی، شریک ہوئے اس محفل میں۔ یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، ان سب اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ بھر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ یہ خوش نصیب پھول جیسے بچے جن کے سروں پہ پگڑیاں بندھی ہیں، یہ حافظ بنے، انہوں نے قرآن مجید کی تجوید پڑھی، اللہ تیرے پاک کلام کو پسلیوں میں محفوظ کیا۔ اللہ ان کا پڑھنا، اساتذہ کا پڑھانا، معاونین کا تعاون، منتظمین کا انتظام سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان سارے بچوں کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری قبر کی جو ہے وہ اللہ سنوارنے کا ذریعہ بنا دے، ہماری پلسرات کی سواری بنا دے، ہماری جنت کی ٹکٹ بنا دے۔ اللہ اس مجمع میں جتنے میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں سب کی اولادوں کو یہ دولت نصیب فرما، قرآن کا نور نصیب فرما۔ اللہ ہمارے کانوں، مکانوں، دکانوں کو اپنے پاک کلام کی تلاوت سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ہم غلاظتوں سے ہمارے دل دماغ اٹھ چکے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو بے حیائی کا منظر دیکھتی ہے۔ اللہ ہر وقت موبائلوں پر، ہر وقت ٹی وی پر سوائے ننگے پن کے، سوائے گند کے اور کچھ نہیں دیکھنے کو ملا۔ کتنے قرآن سے دور ہو گئے۔ گندے برتن میں تو دودھ نہیں ڈالتا کوئی، گندے دل دماغ میں تیرے قرآن کا نور کیسے آئے، تیری محبت، تیرے نبی کا عشق کیسے آئے۔ اللہ ہمیں اپنے دل دماغ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنکھوں میں حیا نصیب فرما دے، اللہ غیرت نصیب فرما دے، ہماری بہو بیٹیوں کو پردہ نصیب فرما دے، ہمارے پورے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنا، ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ اس گندگی کے جوہر اور گٹر سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، ان مسجدوں مدرسوں کے پاکیزہ ماحول میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے اس مجمع میں بیٹھ کر ارادہ کیا کہ ہم بھی دین سیکھیں گے، گھروں میں دین کا ماحول قائم کریں گے، اپنی ماں بہنوں کے پاؤں پکڑ کر انہیں دین کی طرف لائیں گے، جتنوں نے ارادہ کیا اللہ سب کے ارادوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کو 100% دین والا بنا دے، اللہ تعالی اس رکاوٹوں کو دور فرما، اپنے قرآن کے فیض کو ہماری نسلوں میں جاری فرما۔ اللہ آگے شب برات کی مبارک رات آ رہی ہے، آگے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کے لیے ہمیں ابھی سے کمر کس کے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سارے جھنجھٹوں سے آزاد فرما دے، ایک مہینہ اپنی ذات سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنے در پہ ڈیرے لگانے کی توفیق عطا فرما، دین سیکھنے سکھانے کا شوق عطا فرما، روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، روزانہ اپنی زبان کو ذکر اور درود کے نغموں سے آباد و شاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ مدارس ہمارے محسن ہیں، ان مدارس کی قدر کرنے والا بنا، ان سے تعاون کرنے والا بنا، ان سے محبت کرنے والا بنا، ان علماء کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس مدرسے کو اور اس علاقے میں قائم تمام مدارس کو، تمام علماء کو اے اللہ جزائے خیر نصیب فرما، ان سب کے کاموں میں ہمیں ممد و معاون بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے والدین سمیت جتنے یہاں اہل مجلس ہیں سب کے عزیز و قارب رشتہ دار، مسلمان مرد و عورت، اور خاص طور پر کہا گیا چودھری معروف سلطان صاحب کے والدین، اور بھی جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں جو نہیں بھی کہہ سکے، یا اللہ تو جانتا ہے، سب کے مرحومین کی کامل بخشش فرما، مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کسی کے لیے مانگیں، ہماری اولادوں کو اس قابل بنا کہ ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھانے کے قابل ہوں۔ یا اللہ حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، داعی دین بنا دے، عاشق رسول بنا دے، مجاہد اسلام بنا دے، ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن ساتھیوں کا وضو ہے تو وہ یہیں پر سب بنا لیں، نیچے بھی اوپر بھی، اور جن ساتھیوں کا وضو نہیں ہے جلدی سے وضو بنا لیں نیچے جا کے۔ اس کے ساتھ ایک اعلان سنیں، انشاءاللہ 12 مارچ بروز اتوار یہاں آپ کے قریب چک جلال الدین میں جامع مسجد حسن میں افتتاح مسجد کا پروگرام ہوگا، جہاں پر ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا